اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی کو بھی لے لیں نا، آپ نے قربانی کوئی ایک نہیں دی، آپ نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو آپ کی آخری قربانی ہے جس کو آپ اور ہم زندہ کر رہے ہیں اور جس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آپ نے بیٹے کی قربانی دی تو آگے چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آخری وقت تک پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرو، قربانیاں بہت ہیں۔ آپ نے جو اپنی جان کو آگ کے اندر ڈال دیا، کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ قربانی ہے۔ اپنی جان کی بھی آپ نے قربانی دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، آپ نے اپنے وقت کی بھی قربانی دی، آپ نے اپنے ملک کی بھی قربانی دی، وطن کو چھوڑنے کی قربانی دی۔ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی، ہاں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں، میری ہاں ہے، میں اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ لوگوں، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہر امت کے لیے منسکا، قربانی۔ یہ صرف آپ اور میں قربانی نہیں کرتے، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ، میری جتنی بھی ایماندار امتیں گزری ہیں ہر امت نے قربانی دی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف ہم دیتے ہیں، نہیں، تاریخ اٹھا لو، ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی کی، آپ کے بچے نے بھی قربانی دی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، حضرت موسیٰ نبی جنا علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت نوح نے دی، حضرت سلیمان نے دی، حضرت آدم علیہ السلام نے دی، آپ کے بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے قربانی دی۔ جس کو بھی اٹھائیں گے اس نے قربانی دی۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ہم نے جو ان کو بے زبان جانوروں سے رزق دیا ہے ان پر میرا ذکر کرے۔ جو میں نے بے زبان جانوروں سے ان کو رزق دیا ہے اس پر کس کا ذکر کریں؟ اللہ۔ گویا لازم ہے کہ جس وقت تم جانور ذبح کرو تو ذکر کس کا کرو؟ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اس کا ذکر کرنا بھول گئے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا اس کا ذکر تو وہ جانور بھی تمہارا حلال نہیں ہوگا، وہ جانور بھی تمہارا حرام ہو جائے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کہتا ہے جس وقت بھی ذبح کرو میرا ذکر کرو، میرا نام لو، خود کر رہے ہو تب بھی لو، اگر کوئی اور کر رہا ہے تم اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں جانور خود ذبح نہیں کر سکتا تھا، کسائی کر رہا ہے تو میں ساتھ چھری کے اوپر ہاتھ رکھے کھڑا ہوں، تو میرے لیے بھی حکم ہے کہ کسائی جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر کسائی نے کہہ دیا اور تو نے نہ کہا پھر بھی جانور تیرا حرام ہو جائے گا، اور بھول کر اگر تم نے نہیں کہا تو پھر تو مسئلہ الگ ہے، کیونکہ شریعت اسلام میں مسلمانوں کے لیے بھول کو معاف کر دیا گیا کہ اگر بھول کر ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں۔ البتہ جان بوجھ کر اگر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، ایسے جانور ذبح کر دیا تو تمہارا جانور حرام ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی کی۔ پھر دوسری آیات مقدسہ میں نے پڑھی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے مولا، یہ جو تیرا آرڈر ہے قربانی کرو، ہر دوسرے گھر کے سامنے جانور بندہ ہے، جن کو تو نے استطاعت دی وہ قربانیاں کر رہے ہیں،
مولا کیا سال کے بعد یہ سارا تو گوشت اکٹھا کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے؟ تجھے کیا ضرورت پڑی تو کہتا ہے کہ قربانی کرو، جانور دو؟ فرمایا نہیں، لن ینال اللہ لحومها، تمہارے رب کو تمہارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے رب کو تمہارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجھے تمہارا گوشت نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤہا، اور تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کا جو خون ہوتا تھا وہ خون لے کر کعبے کی دیواروں پہ ملتے تھے، اور ان کی سوچ نظریہ یہ تھا کہ کعبے کی دیواروں پہ ملیں گے تو یہ اللہ کو پہنچے گا، اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤہا، تمہارا گوشت بھی مجھے نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی مجھے نہیں پہنچتا۔ اگر گوشت اور خون پہنچتا ہوتا تو وہ قربانی نہ ہوتی۔ مولا کیا پہنچتا ہے تجھے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لوگوں مجھے صرف پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر جانور 6 لاکھ کا بھی ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے چودھری صاحب نے بڑا جانور خریدا ہے، جانور بے شک 6 لاکھ کا ہے، اس کا 10 من گوشت ہے، رب فرماتا ہے مجھے تیرے گوشت کی کیا ضرورت، گوشت تو نے تقسیم کر دینا ہے۔ کیا پورا سال جانور ذبح نہیں ہوتے؟ ابھی قربانی نہیں آئی، کیا آج جانور ذبح نہیں ہوئے؟ آپ جس گلی میں جائیں آپ کو گوشت مل جائے گا، بڑا مل جائے گا، بکرا مل جائے گا، تو کیا وہ قربانیاں ہیں؟ پورا سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں لیکن کوئی قربانی نہیں ہے۔ پورا سال ہم ولیمے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، براتیوں کے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی دکھ آ جائے تو جانور ذبح کرتے ہیں، سکھ آ جائے جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک جانور کو ذبح کرنا ہمارے لیے قربانی نہیں ہے۔ مولا جانور کی گردن پہ چھری تو چل رہی ہے، 10 ذی الحج کو بھی چھری چلے گی، وہ بھی گوشت ہم کھاتے ہیں اور آج کا بھی گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ اس دن بھی کسائی کرے گا، آج بھی کسائی کر رہا ہے، وہ بھی پیسوں سے خریدیں گے، یہ بھی پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ مولا پورے سال ہم نے جانور ذبح کیے، وہ قربانی نہیں بنے، اور 10 ذی الحج کو جو ہم جانور ذبح کریں گے وہ قربانی کیوں بن گئے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ادھر بھی گوشت ہے، ادھر بھی گوشت ہے، ادھر بھی خون ہے، ادھر بھی خون ہے، ادھر جو قصاب کر رہا ہے ادھر بھی وہی قصاب کر رہا ہے، ادھر بھی پیسے لے رہا ہے ادھر بھی پیسے لے رہا ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرق صرف اتنا ہے، باقیوں میں نیت میری رضا کی نہیں تھی۔ 10 ذی الحج کو تم جو جانور ذبح کرو گے وہ ولیمے کی نیت نہیں ہوگی، برات کی نیت نہیں ہوگی، فوتگی کی نیت نہیں ہوگی، دکھ سکھ کی نیت نہیں ہوگی۔ ذبح کرتے وقت تمہاری نیت یہ ہوگی میرا رب راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ جب تمہاری نیت یہ بن گئی، ہم نے ان کو عام جانور نہیں بنایا، ہم نے ان کو قربانی کا جانور بنا دیا۔ تو گویا سارے کا سارا معاملہ کس چیز پہ چھوڑ دیا انسان کی؟ بولو، نیت۔ نہ تیرے گوشت کی اسے کوئی پرواہ ہے، نہ تیرے جانور کی کتنا بڑا ہے، 25,000 کا تو نے حصہ ڈالا ہے، 20 کا ڈالا ہے، 15 کا ڈالا ہے، 12 کا ڈالا ہے، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا۔ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے نہیں دیکھتا، دیکھتا کیا ہے؟ تیری نیت۔ اور مزے کی بات یہ ہے 40 من کا بیل باندھا ہے آپ نے دروازے کے سامنے، ہر انسان کو نظر آ رہا ہے وہ اتنا بڑا جانور جو اتنا بڑا نظر آیا، پھر تو نے ذبح کیا، اتنا گوشت بن گیا، نہ اتنا بڑا جانور اس کو پہنچا، نہ اتنا بڑا گوشت اس کو پہنچا، جو نظر آ رہا تھا کتنا بڑا ہے نہیں پہنچا، اور جو تیرے دل میں تھا دماغ میں تھا
جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ اس کو پہنچ گیا۔ جو نظر آتا ہے اگر وہ پہنچتا تو لوگ فیصلہ کر دیتے کہ یار کس کی قبول ہے، یار اس کی تو بڑی قربانی تھی یہ قبول ہو گئی، اس کی چھوٹی ہے یہ نہیں۔ فرمایا یہ میرے لیے معیار نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، کیوں؟ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جو نظر آتی ہیں وہ مجھے نہیں پہنچتی، جو نظر نہیں آتی وہی تو مجھے پہنچ جاتی ہے۔ کیا خبر کہ کسی کے دل میں کیا ہے؟ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ارادوں کو درست کریں۔ یہ نہیں ہے کتنا بڑا جانور ملے گا تو بھائی میں قربانی کروں گا۔ حالات خراب ہیں، تیرے پاس رزق کی کمی ہے، معاملہ خراب چل رہا ہے، تو کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ تو 25,000 کا حصہ ڈال۔ تیرا گوشت اس کو پہنچنا ہی نہیں ہے، تیرا جانور تو اس کو پہنچنا ہی نہیں ہے، تیری نیت پہنچنی ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی تجھے 12,000 کا بھی جانور مل جائے، وہاں تیرا حصہ ڈال جائے، تو ڈال لے، اور نیت یہ کر کے مولا حالات خراب تھے، تیرے محبوب کی سنت تھی، ابراہیم کی سنت تھی، اسماعیل کی سنت تھی، انبیاء کی سنت تھی، تیرا حکم تھا لیکن میں دے نہیں سکتا تھا، مولا یہ میری ادنا سی قربانی ہے قبول کر لے۔ تیرا 12,000 ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اور ایک بندے نے 12 لاکھ کا جانور لیا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جناب بہت بڑا جانور ہے، اور نیت اس کی تقویٰ کی نہیں ہے، قربانی کی نہیں ہے، اس کے قرب کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 12 لاکھ پیچھے رہ جائے، تیرا 12,000 اوپر چلا جائے۔ اس لیے اس نے فرمایا جو چیزیں نظر آئیں گی وہ مجھے پہنچیں گی نہیں، مجھے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب نیت ایسا معاملہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا تمہاری نیت کیا ہے اور تمہیں نہیں پتا میری نیت ہے۔ آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں قربانی نہیں دے رہے، مال ہے دے سکتے ہیں، باقی معاملات سارے کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی باری آئی ہے تو جناب حالات خراب ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ تو لوگوں کو شو کرا رہا ہے نا کہ حالات خراب ہیں، تیری نیت کو میں جانتا ہوں۔ اگر تو واقعتاً ہی تیرے حالات خراب ہیں، تیرے گھر میں اتنا مال نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تو قربانی نہ بھی کرے تو تیری طرف سے ایک قربانی تیرا یار، تیرا نبی، میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ آمنہ کا لال، وہ تیری طرف سے کر کے گیا۔ غریبوں کی طرف سے جو نہیں کر سکتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کرتے ہوئے دعا کی، اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد، یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول کر دے، قیامت کی صبح تک جتنی میری امت آئے گی میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ قربانی ہوئی ہے لیکن ان کی طرف سے جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جو نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے تو حکم ہے کہ لوگوں عید والے دن تم اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ استطاعت تھی، طاقت تھی، تم نے قربانی نہیں کی، میرے گھر سے باہر رہو۔ تمہیں پتہ نہیں آج 10 ذی الحج کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن میرے نبی نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ میں حکم کروں میرا نبی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، اور تمہارے لیے میں حکم کروں کہ تم قربانیاں دو، تم جانوروں کی گردن پہ بھی چھری نہیں چلا سکتے، تم جھوٹے مسلمان ہو، نام کے دعویٰ دار ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسے بے شرم لوگ ہیں، پھر بھی جناب کپڑے سفید ہیں، چودھری صاحب بن ٹھان کے مسجد میں آ گئے۔ پہلے پوچھ تو صحیح میرے لیے حکم کیا ہے، تجھے تو اجازت ہی نہیں مل رہی، تیرے لیے دروازہ بند ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ مجھے یہ بتاؤ گھر سے کس کو روکا جاتا ہے؟ میرا گھر ہے، دروازہ ہے، کیا میں دوست کو روکوں گا کہ اندر نہ؟ ہر دوست کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے میرا دشمن اندر نہیں آ سکتا، تو وہ کہتا ہے او بندے تیرے پاس استطاعت تھی، طاقت تھی، میرے گھر میں اندر نہ آنا، گھر میرا ہے اور تو میرا دشمن ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تجھے پتہ نہیں میرا حکم تو آگ کو آ جائے، وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہو، اس کے شعلے آسمان تک اٹھ رہے ہو، لیکن میرا حکم آ جائے یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، میرا ابراہیم تجھ میں آ رہا ہے، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی تو نے نہیں جلانا، آگ ہو کر وہ ابراہیم پر گلزار بن جاتی ہے۔ عقل مند انسان
तुझे तो मैंने अक्ल भी दी, शऊर भी दिया, सब कुछ तू समझता है। तुझे पता नहीं इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पे कितनी तेजी के साथ छुरी चलाई थी। उसी छुरी को पत्थर पे मारा था, पत्थर के टुकड़े हो गए थे, फिर इस्माइल की गर्दन पे चलाई, इस्माइल का एक बाल भी नहीं कटा। नबी जलाल में आ गया और छुरी की नोक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे रखी और नोक को दबाया। ऊपर भी नबूवत थी, नीचे भी नबूवत थी, ऊपर नीचे नबूवत थी, दरमियान में छुरी थी। मौला क्या करूं, नीचे भी नबूवत है, ऊपर भी नबूवत है, ऊपर नबूवत का जोर है, नीचे भी नबूवत का जोर है, क्या करूं। रब ने फरमाया छुरी बोल दे, मेरे इब्राहिम से बात कर ले। फिर छुरी ने कहा इब्राहिम मेरा बताओ क्या कसूर है। फरमाया तेरा कसूर ये है कि पत्थर को काटती है, पत्थर के 2 टुकड़े करती है। मेरे इस्माइल की गर्दन इतनी सख्त हो चुकी है, मुझे इम्तिहान में नाकाम करना चाहती है। वो कहता है बेटा ज़िबा कर, तू कर नहीं रही। मैंने बड़े बड़े इम्तिहान दिए हैं, बचपन से लेकर इस उम्र तक मैं इम्तिहान देता रहा हूँ। उसने मुझे कहा था इस्माइल को मक्का के पास छोड़ के आ, जहाँ न पानी था, न घास थी, न परिंद थे, न दरिंद थे, न कोई आबादी थी, न घर था, न खुराक थी। मैं छोड़ के आया हूँ, मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ हूँ। उसने कहा नमरूद के पास जाओ, मैं नमरूद के सामने गया हूँ, नमरूद को मैंने तबलीग किया, मैं कामयाब हुआ हूँ। मैंने उनके बुतों को पाश किया है, मैं कामयाब हुआ हूँ। उसने कहा आग में छलांग लगाओ, मुझे मना भी किया गया इब्राहिम न लगाना। मैंने कहा नहीं, जिस बात में मेरा रब राजी है मैं इब्राहिम वो काम करूँगा। छुरी मैंने तो सारे इम्तिहान दिए, आखिरी इम्तिहान आ गया, बच्चे की कुर्बानी है, तू चल नहीं रही। छुरी ने अर्ज़ की इब्राहिम मुझे ये तो बताओ मेरा काम क्या है। इब्राहिम ने कहा तेरा काम है चलना, तेरा काम है काटना, तेरा काम है टुकड़े करना। इब्राहिम मुझे एक बात तो बताओ। फरमाया पूछ, ये बताओ कि आग का काम क्या है। फरमाया आग का काम है जलाना। इब्राहिम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, पूछ छुरी क्या पूछना चाहती है। जवाब ये दो कि जब तुम्हें आग में फेंका गया था, 40 दिन आग में रहे थे, तो आग ने तो तुम्हारा एक बाल भी नहीं जलाया था। इब्राहिम ने फरमाया छुरी कैसी बातें करती है, आग की जुर्रत भी नहीं थी कि मेरा बाल जलाती, इसलिए कि मेरे रब ने आर्डर कर दिया था आग मेरे इब्राहिम का एक बाल भी न जलाना। हुजूर मेरी बात सुनो, अर्ज सुनो, जिस रब ने एक बार आग को कहा था मेरे इब्राहिम का बाल न जलाना, उसी रब ने मुझे 70 बार कहा है छुरी इस्माइल का एक बाल भी न काटना, एक बाल भी न काटना। अगर काटेगी मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। बता क्या करूं, तेरी मानूं या रब की मानूं। छुरी होकर, बेजुबान होकर, बेजां होकर, उसको भी जब रब का हुक्म आ जाए आगे से इनकार। और तू और मैं, इतनी बड़ी खोपड़ी है तेरे मेरे पास, अक्ल है, हर मामला हम समझते हैं, हर चीज़ हमारे पास है, हम जानते हैं किस काम में हमारा नफ़ा है, किस काम में नुकसान है, सारे मामलात जानते हैं। लेकिन वक्त आया, कारी साहब हालात ख़राब है, महंगाई हो गई है। कारी साहब जहाँ 18,000 का हिस्सा था 20,000 का हो गया, 15,000 का हिस्सा था 20,000 का हो गया। और मेरे नौजवान, जहाँ तू अपने पेट्रोल, अपने मोटरसाइकिल की टैंकी में 150 का पेट्रोल डलवाता था, अब 250 का डलवा रहा है। उधर तूने नहीं कहा कि गाड़ी कर दो, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, पेट्रोल महंगा हो गया। वो सारे मामला चल रहे हैं। 300 का घी 600 में ख़रीद रहा है, 70 रुपये वाली चीनी 150 में ख़रीद रहा है, 150 का पेट्रोल 250 में ख़रीद रहा है, 150 का डीजल 300 में ख़रीद रहा है। बाकी सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कारी साहब 12,000 का जानवर था 18,000 का हो गया, कैसे दें? बाकी सारे मामले कैसे हो रहे हैं? किस चीज़ का नाम इस्लाम है। इस्लाम इस चीज़ का नाम है, जब तेरा रब तो इससे कुर्बानी मांगे तू हाजिर हो जाए। ये तेरी कुर्बानी है, तू जो घर छोड़ के आ गया तेरी कुर्बानी है, ये वक्त की कुर्बानी है, इसको कहते हैं वक्त की कुर्बानी। और 10 ज़िलहज को वो कहे जानवर ज़िबा कर, तू जानवर की गर्दन पे छुरी चला, ये है माल की कुर्बानी। और जब वो कहे कि आग में कूद जा, ये है जान की कुर्बानी।
آج بھی اگر وہ حکم دے کہ آگ میں کود جا اور تو کود جائے تو اگر وہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو آج بھی ہو سکتی ہے، صرف نیت اور نیت میں فرق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ باقی اگر سارے معاملات ہیں تو یہ قربانی بھی لازمی کریں، اور بے شک چھوٹی کر لیں، سستا ایسا ڈال لیں۔ اگر نہیں کہیں مل رہا 5-7 ساتھی مل کر منڈی چلے جائیں، منڈی میں آپ کو 1 لاکھ تک بھی جانور مل سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں بڑا لیں، چھوٹے جانور بھی وہاں ہیں۔ آپ نے 1 2 4 ساتھی 5 ساتھی تلاش کریں، ضروری نہیں 18,000 کا ایسا ڈالو، 20 کا ڈالو، 25 کا ڈالو، نہیں ڈال سکتے، اللہ پاک نے پاؤں بھی دیے ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، نظریں بھی دی ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک دن جا جہاں تجھے حکم ہے نا قربانی کرو، وہاں یہ بھی حکم ہے خوش دلی کے ساتھ کرو، ماتھے پہ بال نہ ہو، پریشان نہ ہو، خوش ہو کے 6-7 ساتھی جائیں، 1 لاکھ کا جانور لائے، 1 لاکھ کا لائیں گے تو آپ کو 15-15 ہزار آئے گا، 12-12 آ جائے گا، 13-13 آ جائے گا۔ جانور چھوٹا تلاش کر لیں، لیکن نیت یہ ہو مولا ہے تھوڑا، اگر زیادہ ہوتا تو بڑا دے دیتا، لیکن یہ کہ قاری صاحب اس سال سے رہنے دیتے ہیں، اگلے سال کر لیں گے۔ اور تجھے کس نے کہا کہ اگلے سال حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ حالات تو بد سے بدتر ہو جائیں گے جب تک ہم نے اسلام کا دامن نہ پکڑا۔ اسلام کا دامن پکڑنا پڑے گا، تب جا کے حالات درست ہوں گے۔ حالات جیسے مرضی ہوں، گولی مار حالات کو، جو تیرے رب کا حکم آ جائے بس حاضر ہو جائے۔ کوئی زیادہ اس کے لیے نصاب نہیں ہے کہ کسی کے پاس 10 لاکھ ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، نہ میرے بھائی، قربانی کے لیے بڑا چھوٹا سا نصاب ہے۔ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ قربانی کرے۔ زکوٰۃ کے لیے تو حکم ہے نا کہ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر قیمت پورا سال تیرے پاس رہی ہے تو پھر قربانی کر۔ لیکن شریعت کہتی ہے زکوٰۃ دے، شریعت کہتی ہے قربانی کے لیے یہی نہیں ہے کہ پورا سال رہے، قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر قربانی کے دن بھی تیرے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو تیرے اوپر قربانی واجب ہے، کر قربانی۔ اس لیے کہ جب تو قربانی کرے گا تیرا رب تجھے ایک بال کے برابر ایک نیکی عطا فرمائے گا، کبھی گننا جانور کے بعد۔ پھر فرمایا قربانی کرے گا، قربانی کرتے وقت جو قربانی کا خون ہے وہ زمین پہ بعد میں پہنچے گا، تیری رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے گا، تیری جو نیت ہے وہ پہلے پہنچ جائے گی۔ تقوی کا معیار اور تقوی کی تیز رفتاری اتنی ہے کہ خون کا قطرہ بعد میں پہنچے گا اور تیرا تقوی رب کے ہاں پہلے پہنچ جائے گا۔